اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا انکار کرا تو انہیں کون ہے؟ کافر ہے. اسی طرح اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا اگر انکار کرے انہیں کون ہے؟ انہیں بھی کافر ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہیں. شرک کے دروازے کو بند کر دیا. ہاں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الہ الناس، انسانوں کا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی بندگی کی جاتی ہے، جس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، جس کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، جس سے غائبانہ دعائیں مانگی جاتی ہیں، اسے الہ کہتے ہیں. اور یہ عمل انسان اللہ کو چھوڑ کے کہیں دوسرے پہ کرا تو وہ اس کا الہ بن جاتا. پھر وہ اس کا الہ بن جاتا ہے. یہ ہے الہ. اچھا ایک الہ اور دوسرا بھی ہے. ایک وہ الہ ہے انسان کا نفس. اس کو بھی الہ بولا قرآن میں. اللہ قرآن میں 2 مقامات ہے، سورہ فرقان، سورہ جاثیہ میں یہ لفظ انسان کے نفس کے لیے استعمال ہوا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو الہ بنایا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو خدا بنا بیٹھا، الہ. تو کیا مانے ہوئے؟ ایک تو الہ وہ ہے جس کی بندگی کی جاتی ہے، جس کے سجدے کیے جاتے ہیں، جس کے رکوع کیے جاتے ہیں، اور اس کی خوف کی جاتی ہے، جو امید کی جاتی ہے، اس کی عبادتیں پوجا پاٹ، وہ ایک الہ وہ ہے. یہ عبادات اور پرستش میں ہے. اور ایک الہ وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے روک کے اپنے احکامات کے عمل کرواتا انہیں. وہ نفس ہے. اللہ کا حکم یہ کہ نفس بول رہا ایسا، تو آدمی کیا کرتا؟ اللہ کے حکم کو اپنے نفس کی مانتا. تو اللہ کیا بولے؟ اب یہ بھی اپنے نفس کو الہ بنایا. سمجھ رہے میرے بھائی؟ ہم سمجھ رہے ہیں خالی وہ بتوں کے آگے جا کے پوجا کرنے یا درگاہوں پہ، اس کو وہ نہیں ہے الہ. الہ یہ بھی ہے کہ میں اللہ اس کے نبی کے احکامات کے خلاف اپنے نفس کی بات مانوں، اب اپنے نفس کی بات مانوں، نفس کو مطمئن کروں میں. یہ بھی کیا ہے؟ نفس کی پوجا ہے. یہ بھی ایک الہ ہے. اور اسی لیے شاید حدیث میرے کو یاد نہیں آ رہی صحیح، وہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس میں یہ بات کہی گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ جس کی پوجا ہوتی ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے، وہ انسان کا نفس ہے. وہ سب سے زیادہ انسان کس کی مانتا؟ نفس کی مانتا. اللہ کی تو بعد میں سب سے اخیر میں اللہ کی مانتا انہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اس کے بعد کبھی اماں کی مانا، کبھی بابا کی مانا، ان کے مانا، سب کو بازو اڑا. نہیں میری اب، میری اب رسول نہیں، رسول بھی بازو، میرا نفس کیا بول رہا؟ اب یہ الہ ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اور جو اپنے نفس کو خدا بنا لے کے بیٹھا نا، بہت بڑا عالم ہونے کے بعد ہم اس سے گمراہ کر دیتے ہیں. سرٹیفکیٹ سنداں بہت ہے علم کے اس کے پاس، مگر نفس کی مان رہا انہیں. تو اللہ بولے ہم اس کو ہدایت سے ہم ہٹا دیں گے. اب علم ہونے کے باوجود، معلومات ہونے کے باوجود، نالج ہونے کے باوجود ہم اس کو بھٹکا دیں گے. الہ، معبود، الہ الناس. یہاں ہے ملک الناس. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ذرہ ذرہ وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کو اختیار ہے اس میں. اور کون ہے وہ؟ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے وہ. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، یعنی کوئی بھی کائنات میں جو اللہ پیدا کیا ہے اس کے گرفت سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ بڑے بڑے گیلیکسی اللہ ہم پیدا کریں، پیدا کر کے یہ آزاد نہیں گھوم رہے، یہ ہماری گرفت میں ہے، فرمایا ہماری پکڑ میں ہے. یہ اگر ہماری پکڑ میں نہیں ہوتے تو کبھی بھی حادثات ہو جاتے، پھر اب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے. یہ نہیں، ہم نے جو راستے پہ ان کو لگا دیا نا، وہی راستے پہ یہ چلیں گے. اللہ قرآن میں نہ تو چاند سورج کی مدار میں راستے میں آ سکتا ہے، اور نہ تو سورج جناب علی چاند کے راستے میں آ سکتا ہے. کلو فلک یسبحون، فرمایا کہ پورے
کائنات کے اندر اوپر دیکھیں کہکشائیں ستارے، یہ اپنے اپنے راستوں میں تیر رہے ہیں، یہ اپنے اپنے راستے میں تیر رہے، ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اور پتہ نہیں ایک ایک منٹ میں لاکھوں میل کی رفتار ہے لوگوں کی، یہ سیاروں کی. اس کے باوجود بھی کہ مجال ہے ان کی. مسخرات بامری، اللہ فرماتے ہیں میرا حکم ہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے یہ لوگ، مسخر ہیں. یہ کائنات دیکھ رہے تم، سر اٹھا کے دیکھو. اللہ فرماتے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم تو 5-6 فٹ کے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چاند سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، کیسی کیسی مخلوقات ہے تمہارے سامنے، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ 5-6 فٹ کے ہے، تم اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہے ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، تم سب سے کمزور مخلوق ہے تم. دیکھو ان کو ذرا. اللہ بتا رہے ہیں یہ بات، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے وہ، قادر مطلق ہے وہ. اس کی طاقت اور قوت کا انسان کی عقل اندازہ نہیں لگا سکتی، اندازہ نہیں لگا سکتی اس کی کیا قدرت، کیا طاقت ہے. ایک بات سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک تمثیل دیا قرآن میں، صرف سورہ نحل میں. وہ تمثیل کیا دیا معلوم؟ قیامت. یہ چاند، یہ سورج، یہ پہاڑ ہوا میں اڑ نہیں گے فرمایا. یہ چاند اور سورج ٹکرا جائیں گے، سیارے سب بکھر جائیں گے سارے، یہ زمین گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے سارے. تو کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وہاں پہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر. معلوم ہے کیسے ہوگا؟ انسان پلک مارنے میں جتنا ٹائم لیتا ہے نا، پلک مارنے میں اس سے بھی کم وقت کے اندر یہ دنیا کو، کائنات کو میں ڈھیر کر کے رکھ دوں گا بولا اللہ تعالیٰ. اور اس کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہوں میں. وہ اللہ ہے. اللہ بولے تو کیا کی سمجھ رہے ہیں اپن؟ سمجھو اللہ کون ہے، اس رب کے اوپر ایمان لا رہے ہیں تم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو پیش کیا کائنات کو آگے چل کے. دیکھو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کی اپنی کائنات ہے، اس کائنات کا مالک ہے. تو اس میں اللہ فرمایا کہ ذرا دیکھو، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں اتنی نشانیاں ہیں تمہارے لیے. کیسے پیدا کرے آسمانوں کو؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمان، سر اٹھاؤ دیکھو، ہم نے ان آسمان کو بغیر پلر، بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے. کیا بھائی؟ اور زمین یہ گھوم رہی ہے، کتنے کی اس میں سورج کے چکر کاٹ رہی ہے. اللہ کیا کیا اس کو بیلنس کے؟ تو وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. یہ زمین تم کو لے کے گھوم رہی ہے، تم کیا کیا نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر. 100-200 میل کی جناب والی تم بلڈنگیں بنا رہے ہیں، کیسے کھڑی ہوئی آ کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتے گھوم رہی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ زمین کے اوپر جتنے پہاڑے ہیں نا، یہ ہم پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں زمین پہ گاڑ کے زمین کو بیلنس کریا ہوا ہے. آؤٹ نہیں ہوتا بیلنس. اب دیکھا آپ نے؟ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قدرت بتاتے ہیں. دیکھو زمین کیا ہے، کبھی کبھی 1-8 منٹ کا یا 30 سیکنڈ کا ایک جھٹکا اللہ دے دیے نا، دیکھو کیا ہوتا ہے ادھر زلزلہ. اتنے منٹوں میں بھی نہیں بھائی، 1 منٹ 2 منٹ کے اندر تمہاری شہروں کے شہریاں ختم، برخاست. اللہ زمین کو تھاما ہوا، اگر نہیں تھامتا تو کبھی بتا دیتا ایسا ایک دیکھو اگر ایسا ہوتا تو تم کیا کر سکتے تھے. یہ اللہ بنایا تم کو زمین پہ، کیونکہ اللہ تم کو زمین پہ رکھا ہے، یہاں پہ رہنا ہے تم کو. اسی لیے تمہاری لائف سسٹم جو ہے نا، سپورٹ سسٹم یہاں پہ پورے رکھا ہر طریقے سے. اللہ نے ہر چیز رکھا ہے یہاں پہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے اور اس کے لیے ساری سہولتیں آپ کو دیا ہے. تو اس کی قدرت ہے. فرمایا کہ دیکھو ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں ذرا غور کرو. واختلاف اللیل والنہار، دیکھو یہ رات اور دن کے آنے اور جانے میں دیکھو کیسا ہو رہا. یکور اللیل فی النہار ویکور النہار فی اللیل.
اللہ تعالیٰ رات کو دن میں پرو دیتے ہیں, دن کو رات میں پرو دیتے ہیں, اور رات دن کا پیچھا کر رہی ہے, دن رات کا پیچھا کر رہے ہیں. ہاں, یہ قرآن میں اللہ بول رہے ہیں یغشی اللیل یطلبون نہار والشمس والقمر, پورا پیچھا کر رہے ہیں دونوں ایک ساتھ. فرمایا واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں, قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ کیسے پتہ, رات آ رہی ہے ایک نشانی ہے قدرت کی, پھر رات چلے جا رہے دن آ رہا تو ایک نشانی ہے اس میں تمہارے لیے. ہاں, ایسا تو نہیں ہے معاملہ میں, جانور کے ویسا تو نہیں ہے کہ جانور کو نہیں معلوم رات کیوں آ رہی دن کیوں آ رہی, اس کو معلوم ہی نہیں کچھ, بس تھک گیا, نیند لگ گئی, سو گیا, تھکان دور ہو گیا, وہ نکلا پھر اپنے بھائی جناب حل کو لگ گیا. اس کے لیکن انسان تو جانور نہیں ہے نا. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ بھائی اس کا کرنے والا کون ہے. آخر یہ رات اور دن آ کیسے رہے, گردش بن کیسے رہے, دن ہو کیسے رہا ہے, اس کے اندر کیا کیا میرے فائدے کی چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں, اس کے اندر قدرت کی نشانیاں ہیں. الباب, اولو الالباب, الباب کہتے ہیں لب والے لوگ, سمجھ رکھنے والے لوگ, عقل استعمال کرنے والے لوگ, اچھے اور برے کی تمیز کرنے والے لوگ, اسے کہتے ہیں اولو الالباب. عقل والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو الالباب. لیکن ہم اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے یہاں پہ, یہ بات ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اب عقل والے کون ہیں, یہ ان کی عادت کیا ہے؟ یہ کھڑے بھی ہیں, بیٹھے بھی ہیں, لیٹے بھی ہیں, تو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, اللہ کی یاد. اب اللہ کی یاد بولے تو وہ نہیں ہے تسبیح لے کے, اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کے حیران رہتے ہیں, کیا تیری قدرت ہے. کوئی چیز آ گئی اس کے سامنے فوری اللہ یاد آتا, پانی آ گیا پینے کے لیے فوری اللہ یاد آ جاتا ہے. کیا نعمت بنا اللہ تعالیٰ, تو یہ کیسی نعمت ہے پانی آخر, یہ غذا آ گئی کھانے کے لیے, اللہ ذکر کیا بنایا بھائی. زمین میں دانا ڈال رہا, ایک دانہ ڈال رہا تو 100 دانے ہو رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, گل رہے ہیں, پھر ایک پودا ہو رہا, پھر بھٹے ہو رہے ہیں, اس کو پھر دانے نکل رہے ہیں. تیری کیسی قدرت ہے آخر, ہو رہا نا, اسی نہیں ہو رہا. ایک دانہ ڈال رہے ہیں آپ, دانہ سڑ گیا نا, سڑ گیا نہیں گیا, گل گیا نا. پھر اس کے بعد ان اللہ فالق الحب والنوا, وہ اللہ کی ذات ہے, زمین میں دانا جانے کے بعد اس کو پھاڑتا ہے, گٹھلی اور دانے کو, اس کے اندر سے ایک پودا نکالتا ہے. پھر گٹھلی اور دانے کو پھاڑنے کے بعد پھر وہ چھوٹا سا ایک نازک سا پودا جس کے صرف 2 معمولی کونپلیں ہوتی ہے نا, ہاں, پھر اللہ کیا کرتے ہیں, اس کو گٹھلی اور دانے کو پھاڑا, پھر اللہ زمین کو پھاڑتے ہیں, پھر اوپر آتا ہے. کون پھاڑتے ہیں؟ کیا وہ ملکہ پھاڑ رہا ہے, اس میں طاقت اس کی, زمین کو پھاڑا انہیں, اتنی طاقت ہے اس میں. کتنا کمزور ہے, پھول کی پتی سے زیادہ نازک ہوتا جب نکلا زمین کے باہر, تو کیا پھول کی پتی سے جو نازک ہے کیا وہ زمین پھاڑ سکتا انہیں؟ نہیں. اللہ کیا بولے, ثم شققنا الارض شقا, ہم نے جس پودے کے لیے جتنی زمین پھاڑنا تھا اتنی ہی پھاڑے. یہ بھی بات اللہ بولا. ایک بڑا پودا ہے, مطلب کوئی آم کا درخت ہے, اس میں آم کے گٹھلی سے نکل رہا تو اس کو زیادہ پھاڑتے ہیں, اور ایک معمولی چھوٹا چنے کا پودا نکل رہا, اس کو زیادہ پھاڑے تو اندر ہی ڈوب جاتا انہیں, پھر باہر نہیں نکلتا. تو اس کو کتنا پھاڑنا, اس کو کتنا پھاڑنا ہے, ہر ایک اس کے تناسب سے پھاڑ کے ہم نکال رہے ہیں اس کو. یہ اللہ بول رہے قرآن میں. پھر ایک درخت نکلا, اس کو پودے نکل, پتے نکلے, اس کو سارے چیز ہو گئے, اور پھر اس کے بعد بھٹے لگے, اناج لگا اس میں. کتنے دانے ڈالے تھے, ایک دانہ لگے کتنے آپ, 7 بھٹے بھی بولے تو 100 بولے تو 700 بول رہے لوگ. بات بتا رہا ہوں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بڑی بات فرمایا وہاں پہ, متاعا لکم ولانعامکم. دیکھیے ایک ہی درخت ہے, ہم نے اس ایک ہی درخت سے تمہاری بھی غذا کا انتظام کیا ہے اور تمہارے جانوروں کی بھی غذا کا انتظام کیا ہے. آپ اناج آپ لے لیتے ہیں, باقی پیڑ پودے جانور. سبحان, دیکھ رہے ہیں آپ اس کی قدرت. اللہ فالق الحب والنوا اولو الالباب.
اور فکر کرتے ہیں یذکرون اللہ قیاما و قعودا، پڑے بھی ہیں کھڑے بھی ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی چیز دکھ رہی خدا کی، بارش ہو رہی ہے، کچھ دکھ رہی ہے، ہر چیز ان کی کیا ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کے وہ چیز، یہ چیز کو اگر دیکھے آپ تو یہ چیز آپ کو لے کے کہاں جاتی، اس کو یذکرون اللہ کو، اللہ یذکرون کیا بول رہے ہیں، ایک دیکھے آپ نے بہترین پھول کی مہک آ رہی ہے، اور پھول کو دیکھے تو آپ بول رہے ہیں کہ یہ پھول ہے، یہ پھول کی اس کی ڈیزائن دیکھو آپ پھولوں کے، اس کے کلر دیکھو آپ اس کے، ہاں گلاب کا پھول جب جناب علی وہ ایک بوٹے میں ہوتا، بوٹا اندر محفوظ، جب وہ کھل جاتا ہے نا تو اس کی پتیاں کیسا جدا ایک سے ایک چپک کے نہیں رہتی، ایسا کھل کے ٹھہر جاتا ہے، آپ خوش نما، اس کو دیکھے بغیر آپ تعریف کرے ہوئے نہیں رہ سکتے آپ، ہاں یہ گلاب کا پھول آپ کے سامنے جب آیا، یذکرون اللہ کیا ہے اب یہاں، یذکرون اللہ یہ ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے، لیکن یہ گلاب کا پھول آپ کو خدا تک پہنچا رہا، کہاں پہنچا رہا انہیں، کاشن کیا دے رہا انہیں، میری تعریف نہیں، اس کی کر جس کو میں نے بنایا ہے، پھول آپ کو کاشن کیا دے رہا، میرے میں نہیں ہے قدرت، میرے میں قدرت نہیں ہے، پھول آپ کو ایک کاشن دے رہا ہے، یہ ڈائریکشن دے رہا کہ میرے بنانے والے تک پہنچا رہا انہیں، اب اصل کوئی بہترین بلڈنگ بنا، آپ کو آرٹک دیکھ رہے ہیں، کوئی آرٹک ہے اچھا والا ہے، اس کا ڈیزائن بہترین ہے، اس کا ایلیویشن زبردست ہے، اگر پورے حیدرآباد میں ایک ایسی بلڈنگ بنا تو آپ انجینئر کو ڈھونڈتے پھرتے، آپ بنانا چاہ رہے ہیں ایسے تو بھائی کہاں ہے نا، وہ بلڈنگ وہاں تک لے جاتی ہے، آپ کو لے جاتی نا، تو یہ پھول کہاں لے جا رہا آپ کو، یہ پھول آپ یہ پھول کو لے کے کیا بھگوان کے چرنوں میں ڈال رہے ہیں آپ، کس کی چیز ہے، کس کو چڑھا دے لے کے جا کے، پھول کو کہاں، پھول کہاں پہنچانا ہے آپ کو، پھول کہاں پہنچا رہا آپ کو، اور آپ کہاں جا رہے ہیں پھول لے کے، سوچو، عقل عقل اوپر کیا ہوا، اولو الالباب، عقل والے لوگ، سمجھ والے لوگ، سمجھ میں آ رہا، فوری اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے قدرت کے مظاہر کو دیکھ کے، اللہ کے تخلیق کی نشانیوں کو دیکھ کے خدا تک پہنچ جاتے ہیں وہ لوگ، خدا کو پا لیتے ہیں وہ لوگ، اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ لوگ، اور کی زبان پہ آ جاتا ہے سبحانک، تیری ذات تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے اللہ، سبحان ہے تو دیکھا آپ نے کیسا کیسا ہے، کیا کیا بنا رہا، کیا کیا کھلا رہا، کیا کیا پلا رہا، انسان تصور نہیں کر سکتا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، اندازہ لگانا چاہو، فرمایا تم لگا ہی نہیں سکتے نا، تو تمہارے پاس کوئی کمپیوٹر سا ایجاد ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کا اندازہ لگا سکو، اللہ ہے وہ رب ہے، سبحان سبحان، ہم بحث مباحثوں میں خالی اب یہ جائز وہ نائز وہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ فلاں، کچھ بھی نہیں میرا، اصل حقیقت یہ کہ اللہ کی آپ کے پاس، اللہ کی پہچان آنا ہے آپ کے پاس، اللہ کون ہے، آخر کون ہے آپ کا پیدا کرنے والا، کیا ہے اس کی قدرت، کیا ہے اس کا علم، کیا ہے اس کی حکمت، کیا ہے اس کا علم، یہ جاننا، یہی تو بتایا قرآن میں، عقل والے لوگ جو نا یہی کرتے ہیں، فرمایا غور و فکر کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوئے بھی ہیں، چلتے ہوئے، کہیں بیٹھے ہوئے کوئی چیز آ گئی، کہیں لیٹے ہوئے کوئی چیز آ گئی دماغ میں، اللہ کی یاد، اللہ یاد آ جاتا ان کو، کوئی چیز آ گئی تو وہ چیز کہاں لے آتی اس کو، وہاں لے کے جاتی۔ آپ کو کوئی اگر شادی میں کسی مقام پہ جناب علی کو گفٹ دے دیا، کوئی آپ کو گھڑی دے دیا، آپ پین لیے، کوئی پین دے دیا لگا لیے آپ، کیا معنی اس کے، جب آپ یہ پین یوز کریں گے تو انہیں وہ پین کہاں لے کے جاتا آپ کو، فوری اس کا چہرہ آپ کے پاس یاد آ جاتا، تو اللہ کی جتنی چیزیں آپ استعمال کرنا، یہ چیزیں آپ کو کہاں لے کے جاتی ہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ یاد آنا آپ کو، میرا کمال نہیں ہے، کسی بنانے والے کا کمال نہیں ہے، یہ رب کائنات ہے، اصل حمد ہے اس کی ہر طریقے سے، اسی لیے قرآن شروع ہوتی ہے الحمد سے، اسی لیے تعریفیں ہی تعریفیں، تعریفیں ہی تعریفیں، تعریفیں ہی تعریفیں اس کے ہیں، یہی ہے پوری کائنات، وہی تعریف کر رہی، فرشتوں سے لے کے جتنے مخلوقات ہیں، جتنے چرند پرند، سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں،
سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. اور کھڑے لیٹے بیٹھے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد. اس کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب دیکھو اوپر ذکر کا لفظ تھا، ذکر کا معنی یاد، یاد آ رہا اللہ. اب یہاں کیا ہو گیا؟ آپ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ میں اب یہ کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. کوئی سی چیز کیسے بن رہی ہے اب یہ، یعنی اللہ کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی اپنا کوئی چیز جناب علی ایجاد کرتے ہیں. تخلیقی صلاحیت اللہ نے انسان کو دی ہے یہ، اور اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرو یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، کہ تم بھی غور و فکر کر کے کوئی ایجادات کرو. یہی انسان کر کے آج ایجاد کر رہا. آج یہ چرند پرند اڑ رہے ہیں، آج انسان انہیں پوچھے کہ وہی جہاں سے بنا رہا، راکٹیں بنا رہا ہے، میزائلیں بنا رہا ہے، یہ سب کہاں سے ہو رہی ہیں؟ سب اللہ کی تخلیق. تخلیق کی صلاحیت صرف انسان کو دیا، کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اللہ نہیں دیا. غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کیا ہے، کیسے بنایا ہے اس کو. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. غور و فکر کرنے کے بعد انسان کی چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز ہی سمجھ میں آ جائے. ہاں، جتنی چیزیں آج ایجاد ہو رہی ہیں آپ کے پاس، مشینریاں ہیں یا ٹیلی فون ہے یا جو کچھ بھی ہے، ساری چیزیں جب بنی تھی پہلا انسان، اس وقت بھی یہ میٹیریل زمین میں تھا. کیا بھائی؟ میٹیریل تو زمین میں تھا، لیکن سمجھ میں آ جا رہا کون سا میٹیریل کیا کام میں آتا ہے. انسان تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچا، لیکن میٹیریل تو پہلے سے ہی تھا زمین میں. لیکن تحقیق کرتے کرتے، ریسرچ کرتے کرتے، ڈسکوری کرتے کرتے انہیں یہاں پہنچا، اور آگے کہاں جاتا نہیں معلوم ہے. اللہ اس کے اختیار دیے ہیں. اللہ بولے قرآن میں سخر لکم ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ہم نے انسان کے حوالے کر دیا، کرو تم کیا کرتے دیکھیں گے. آخر حوالے کیا اللہ تعالیٰ، کرو تمہارے تابع کر دیے ہم. اور یہاں کیا بولا آپ؟ وہاں پہ ذکر تھا، یہاں پہ تفکر ہے. تفکر کرنا، غور و فکر کرنا، صرف غور و فکر کر کے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونی. کوئی چیز سمجھ میں آ جاتی، کل آتی، بعد میں آتی، نہیں آتی، بات کی بات ہے. لیکن ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہوتا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، اس کائنات میں، دنیا میں جو کچھ بھی تو پیدا کیا ہے، کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے، ناکارہ نہیں ہے. ہر چیز کام کی ہے، ہر چیز کام کی ہے، کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ کئی زمانے پہ، کئی سال پہلے ہمارے پاس جو نا ندیوں میں سے، نالوں میں سے مینڈکوں کو پکڑ کے جناب چائنا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے. معلوم ہے نا آپ کو کچھ مینڈک؟ تو کیا ہوا تھا؟ اس کا رد عمل کیا نکلا تھا؟ ملیریا پھیل گیا تھا. ملیریا پھیل گیا تھا بولے تو اللہ تعالیٰ مینڈکوں کی غذا مچھروں کو بنایا تھا. جب مینڈو کہہ دو تو مچھر پھیل گئے. تو تناسب. تو ہمیں نہیں معلوم کس میں کیا تناسب ہے، اللہ بنایا ہوا اس میں ہر ایک کی. ہم دیکھتے ہیں سانپ ہے، زہریلا ہے، ڈینجر ہے بڑا، سانپ کو دیکھے ہو مارو. لیکن اب سانپوں کی پرورش ہو رہی، سانپوں کو پال رہی، اس کا زہر نکال رہی، اور وہ زہر ہے. زہر کے معنی موت واقع ہوتی ہے. لیکن انسان کی ریسرچ، ان کا تحقیق میڈیکل اتنی آگے بڑھ گئی، کیا زہر سے علاج ہو رہا، یعنی زہر آج شفا بن گیا. آج جب تک نہیں معلوم تھا زہر کے معنی موت کے تھے، ہے نا. لیکن آپ کیا ہو رہا، زہر نکال کے باضابطہ میڈیسن میں استعمال ہو رہا، اس سے علاج ہو رہا، اس سے شفا ہو رہی. کل کا انسان کیا بولا تھا؟ سانپ کو جہاں ملے مارو. آج کا انسان کیا کر رہا؟ سانپ پالو اس کو. کتنا بڑا فرق ہو گیا. تو مطلب کیا ہوا؟ کوئی چیز بھی اللہ بیکار نہیں پیدا کرا، ہر چیز کام کی ہے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ اعتراف کر رہا عقل والا، ایمان والا. اللہ کسی بھی چیز کو تو بیکار نہیں پیدا کرا. کیوں؟ تو سبحانک، تو سبحان ہے. سبحان کیا معنی؟ بے عیب ذات، بے عیب، یعنی تو پاک ہے. اور یہ
فالتو کام کرنا تو تیرا کام ہی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ تو عیب والی بات ہے, لہو لہب کے کام کرنا, بیکار کام کرنا. اسی لیے کیا بولا, سبحانک, اللہ تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے. اب کہاں پہنچا انہیں, فقنا عذاب النار. اب غور کرتے کرتے کہاں پہنچا بھائی, اللہ ایک جہنم ہے حساب کا دن, اس دن مجھ کو تو آگ سے بچا. یہاں کیسے پہنچا ہی نہیں, یہاں کیسے پہنچا, کیا ہے اس میں, غور و فکر کرو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ قرآن میں یہ بات فرمایا, کل شیء خلقنا زوجین لعلہم تذکرون, سورہ جاثیہ, سورہ ذاریات میں. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس جوڑے سے تم نصیحت حاصل کرو. انسان زمین اور آسمان میں مخلوقات کے اوپر غور کر کے آج ہر چیز کا, یہاں تک کہ بے جان چیزوں میں بھی جناب عالی آج کیا ہے, پیر ہے, پودوں میں ہے نر مادہ, پودے نر مادہ. اللہ بولے قرآن میں 1400, ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے. اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے, اب اس سے نصیحت حاصل کرو تم. اب ایسا کیسا ہر چیز کا جوڑا اور دنیا کا جوڑا نہ ہو, اس کا جوڑ وہ ہے. نتائج ریزلٹ نکلنے والے آپ کو وہاں پہ, یہاں پہ بھی نکلیں گے عارضی, شارٹلی ریزلٹ یہاں نکلیں گے آپ کو, لیکن فائنل ریزلٹ وہاں نکلنے والے ہیں نا. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو جناب عالی 3 مہینے میں 6 مہینے میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا, وہ ٹیسٹ یہاں بھی نکلیں گے آپ کو, لیکن فائنل ریزلٹ وہاں نکلنے والے ہیں آپ کو. یہ بات فرمائی گئی نا, سبحانک فقنا عذاب النار, سبحانک فقنا عذاب النار. تو سبحان ہے, تو ایسا بیکار کام نہیں کر سکتا. اتنی مخلوق کو پیدا کر دیا, انسان کو پیدا کر دیا, انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا, دیگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دیا, سب دے دیا, اور پھر ہر انسان کی فطرت میں سب سے بڑی آرزو یہ رکھا. سب سے بڑی آرزو کیا رکھا اللہ انسان میں, سب سے بڑی آرزو یہ رکھا, وہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے, اور وہ بھی بغیر تکلیف کے. یہ ہے آرزو, ہے نا. اگر یہ آرزو پوری نہیں ہو رہی تو پھر اللہ جو آرزو رکھا پھر نہیں, اللہ والا اس آرزو کو لیے دوسری دنیا میں رکھا ہے, یہاں پر وہاں تم کو ہمیشہ کی زندگی ملیں گی. تمہاری خواہش ہے یہ, اور یہ خواہش ہم رکھے تمہارے اندر. تم ایک ایسی زندگی چاہتے ہو کہ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو, اور مزے کی زندگی چاہتے ہو, کوئی تکلیف نہیں. ہاں ہاں ایسی زندگی ہے ایک, اور اسی زندگی کی طرح ہم تمہیں بلا رہے ہیں. اور یہ زندگی جو ہے تمہاری کچھ دن کے امتحان دے دو, پھر وہاں چلے جاؤ تم ہمیشہ کے لیے. ہے وہ جیسا تمہاری آرزو ہے نا, ویسی وہ زندگی بھی ہے, لہذا وہ زندگی ہے. اللہ اس دن مجھے دوزخ کی آگ سے بچا تو, فقنا عذاب النار. یہ ہے آیت نمبر 51 تک ہو گئی ہے. انشاءاللہ یہ باقی کی آیت بھی ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہیں یہ آیت بھی. تو بہرحال ایمان اصل اللہ کا تعارف ہونا ہے. اللہ کو اگر جتنا آپ پہچانیں گے نا, اتنا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ سے دور ہی رہتے تو. اسی لیے پیغمبر آ کے پہلے اللہ کو پہچانتے کو, اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے, اللہ ہے, تو قریب ہو گئے اللہ نے. اللہ کو تو کوئی بتا رہے نہیں آج, اللہ کی پہچان ہی نہیں کروا رہے ہیں آج. سب کی پہچان ہو رہی, یہ ملیے لیڈر صاحب ہے, یہ ملیے منسٹر صاحب ہے, یہ ملیے کونسلر صاحب ہیں, یہ ملیے کیبنٹ منسٹر صاحب ہیں, یہ بڑے بڑے یہ سب کے تعارف ہو رہے ہیں. گلی کے کونسلر کا بھی ہو رہا, گلی کے دادا کا بھی ہو رہا, سمجھ میں آ رہا. نہیں ہو رہا تو کس کا نہیں ہو رہا, اللہ کا نہیں ہو رہا. خالی مان لی اللہ ہے بلکہ ختم برخاست. ہے کون آخر, وہ کیا ہے وہ دے. ہاں یہ بات علامہ اقبال بولے تھے نا, جب تم اللہ کو پہچان لیجیے نا, وہ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتا ہے تمہیں غلامی کی آزادی فرماتے.
ایسی چاہے وہ آدمی جب اللہ کو نہیں پہچانا نا، اللہ کے آگے سجدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. لیکن جب اللہ کو پہچان لیا نا پھر سوچو مت، آپ سارے سجدے جتنے بھی ہیں نا وہ سب ٹھوکر مار کے اللہ کے آگے گر جاتا ہوں نہیں بس. اور حکم بھی یہی ہے نا قرآن، فسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے بڑے طویل ہوا کرتے تھے، تسبیحات وغیرہ، یہاں تک کہ اپنی دعائیں بھی سجدے میں مانگنا. سجدے میں قریب، اسجد واقترب، سجدے میں گر جا اور اللہ کے قریب ہو جا. اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں. اللہ کو پانے کا جو طریقہ ہے نا ایک ہی ہے، دو ہی طریقہ، ایک تو نماز، ایک تو قرآن. اللہ کو پکڑنے کا طریقہ پہلے قرآن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یہ سہارا ہے پہلے. دوسرا پھر اب یہ نماز. دو سہارے ہیں آپ کو اللہ کے قریب ہونے کے، اللہ سے چمڑ جانے کے، اللہ سے وابستہ ہو جانے کے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے جو تو دو طریقے ہیں وہ ہے قرآن. قرآن کو غور و فکر سے پڑھنا اور نماز پابندی سے پڑھنا، عاجزی اور انکساری، یہ دو ہی ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بے مثال کلام ہے، بے عیب کلام ہے. جیسے اللہ کی ذات بے عیب ہے، اس کا کلام بھی بے عیب ہے. آپ جتنا غور کرتے چلیں گے اتنا اندر سے ہیرے موتی نکلتے جائیں گے اس میں سے. قرآن ہے، اس کی تہ تو کوئی جا نہیں سکتا، اس کی تہ تک اللہ کا علم ہے، اس کی گہرائی میں. بس اللہ جس کو دے دیا، کچھ نواز دیا علم اپنے طور پہ، تو اس کے اوپر اللہ کا احسان ہے. حدیث میں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، من یرید اللہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو دین کی فہم عطا کر دیتا ہے. اور دین کی فہم سے مراد اس کے کلام کی فہم ہے، قرآن کی. ایک آدمی قرآن کی فہم نہیں ہے اور دین کا فہم کیسے ہو سکتا؟ دین تو یہاں ہے قرآن میں، قصے اور کہانیوں میں دین نہیں ہے. دین ہے قرآن میں، اللہ کا علم قرآن میں ہے. یفقہہ فی الدین سے مراد اصل میں قرآن ہے. یہاں پہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہے نا. تمہیں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کا اس کا علم دے. یہ اصل چیز ہے. تو بہرحال چلیے آج کی بات یہاں تک ہی ہے. اللہ سے دعا اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.